السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے نیتیں وہ اپنے لیے خالص کر لیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں اور بہترین دین کے کام ہم سے لے لیں، اور ہماری کوششوں کی قدردانی فرمائیں کہ وہ رب قدردان ہے، ہمیشہ قدردانی کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹیگنگ کر لیں تھوڑی سی، میرا خیال ہے، اور ساتھ ساتھ ڈیپ بریدنگ بھی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ میسیجز آنا شروع ہو گئے، کمنٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنڈلی میں نے ٹیگنگ کی ہے، میں نے کہا تھا میں دیکھ کے کروں گی، لیکن عادت ہوگی بغیر دیکھے کرنے کی، تو کبھی چائنیز میں آ جاتا ہے آنسر آگے سے، اور کبھی پتہ نہیں کون سی زبان میں، تو ان کو تو ہماری زبان سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو بہنیں مطلب جو ہے وہ حفظ نہیں کر رہی یا کسی اور لینگویج سے ان کا تعلق ہے، تو کائنڈلی آپ معاف کر دیجیے گا۔ تو اب کیا کروں، نام ہی اتنے سارے آ جاتے ہیں، پھر سب کو جلدی جلدی لالچ میں کہ یہ بھی شامل ہو جائے، یہ بھی شامل ہو جائے، یہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں، ان کے کانوں میں بھی پڑ جائے، تو اللہ سے قبول فرمائے۔ مائنڈ مت کیجیے گا، جو بھی ہے، کوئی اس گروپ کا نہیں ہے، گروپ میں نہیں آنا چاہ رہا تو مائنڈ نہ کرے، اللہ کا کام ہے، باقی میں بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے قرآن کے لیے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامنے نظر آ رہا ہے MPFHS بلاگرز پر الحمدللہ حفظ تھرسڈے نائٹ پاکستان ٹائم۔ اس وقت امریکہ میں صبح 9 بج رہے ہیں، کینیڈا میں 12 بج رہے ہیں، دبئی میں میرا خیال ہے 8 بج رہے ہیں رات کے۔ تو یہاں سے ہم ایوری تھرسڈے نائٹ کرتے ہیں حفظ، عامہ جز ہے، عامہ جز، ٹھیک ہے، اور سورۃ العلق کر رہے ہیں، سورۃ العلق، اور انشاءاللہ اس کے آج ہم اگلے 3 آیات کریں گے، 3 ہم نے کر لی ہیں، اور یہیں سے سیٹرڈے مارننگ صبح 10:30 بجے تجوید کی بیسک اور ایڈوانس دونوں کلاسز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور 64 لیسنز ہو گئے ہیں اس کے، جس میں 40 لیسنز جو شروع کے ہیں اس میں ہم نے قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لیل و نہار ہیں، صبح شام جو بھی ہیں، مطلب آپ صلی اللہ، جس سے آپ کی زندگی گزرتی تھی اس سے ریلیٹڈ ساری دعائیں ہیں، سونے سے لے کر اور رات کو مطلب جاگنا اور پھر سونا، رات کو واپس پورا دن کی جو دعائیں ہیں وہ سب شامل ہیں، پھر اسماء الحسنی ہے، پھر نماز ہے، نماز حاجت ہے، نماز استخارہ ہے، اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار ہیں، بہت کچھ اس میں موجود ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہیں MPFHS بلاگرز میں خزانہ پڑا ہوا ہے، اس کے بعد سے پھر ہم نے بیسک سٹارٹ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کی فرمائش پر، اور حفظ بھی سب کے کہنے پر سٹارٹ ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، تاکہ تجوید کے ساتھ ہم قرآن نمازوں میں پڑھ سکیں اور شوق بھی پیدا ہو بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، اور نیت کر لیں آپ لوگ حفظ کی، اور تاکہ جب جانا تو ہے دنیا سے، جب ہم جائیں تو اس نیت کے ساتھ، اور جتنا جس نے قرآن پڑھا ہوگا تو وہ پھر باقی قرآن قبر میں جو ہے وہ قرآن انسانی شکل میں آپ کو حفظ کروائے گا اس وقت تک، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ تو یہ کتنا خوبصورت ساتھ ہے قرآن کا، جو ہم سب کو چاہیے، ہر ایک کی خواہش ہوگی، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پھر محنت بھی کرنی ہوگی، رب العالمین کو راضی بھی کرنا ہوگا، رب العالمین کے رضا کے کام بھی ہمیں کرنے ہوں گے۔ اور ٹیوزڈے مارننگ کو پھر ہماری مسنون دعا ہوتی ہے جو ہم تجوید سے سیکھ رہے ہیں، اور جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ بھی انشاءاللہ،
اور پھر ڈفرینٹ ٹاپکس پہ جو کرونا وائرس سے جو جب سٹارٹ ہوا تھا تو یہ سیشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور ہفتے میں 4 دفعہ دعائیں ہوتی تھیں، پھر وہ آہستہ آہستہ 2 دن پر آ گئی ہیں، لیکن اس میں ہم نے پھر چینج یہ کیا کہ اجتماعی دعا جو ہے وہ فرائیڈے کو ہوتی ہے مارننگ صبح 10 بجے پاکستان ٹائم، اور جو ٹیوزڈے مارننگ صبح 10 بجے مسنون دعا ہوتی ہے، اور جادو پہ کافی لمبا ٹاپک چلا ہے، نظر بد پہ، تو یہ سب آپ کو یہاں ملے گا، سب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دعائے نور ہے، بہت کچھ ہے اس میں، آپ لوگ اسے ٹٹولیں کھولیں اور اسے یاد کریں ترجمہ کے ساتھ، اور تھوڑا سمجھ کر بچوں کو بھی ساتھ میں بٹھا لیں تاکہ بچوں کی ابھی سے بیس صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہترین موقع ہے اس وقت یہ سب کچھ کرنے کا، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا انشاءاللہ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں حفظ عامہ جز۔ اچھا، جہاں میں نے جس ادارے سے 4 سال تجوید کی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے میں نے عامہ جز جو ہے یہ میں نے حفظ کیا تھا تجوید کے ساتھ ہی، اور پھر میں نے ابھی لاسٹ ایئر جو ہے اجازہ لیا عربی ٹیچر سے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں پھر سوچا کہ جو میں نے سیکھا ہے میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں، تو جو کچھ یہاں ہوتا ہے سب فی سبیل اللہ ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیے اور رب کے قریب ہو جائیے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین۔ یہ دعا ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے دلوں سے بے خوفی ختم ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہمارے دل میں، اللہ کا قرب ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے ہم 3 دفعہ جو ہے وہ دیکھ کے پڑھیں گے، 3 دفعہ زبانی ہر آیت کو، پھر 3 دفعہ دیکھ کے دوسری آیت پہ جائیں گے، اس کو بھی ایسے پڑھیں گے، تیسری پہ جب جائیں گے تو اس کو پڑھنے سے پہلے 3 دفعہ پہلی آیت پھر دوسری آیت، اور پھر اس کو 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی، اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر تفسیر میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں بہترین موقع ہے کہ تفسیر آپ لوگ خود سے گھر میں کر لیا کریں پہلے سے، ٹھیک ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ استعاذہ جو ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن آداب قرآن میں سے ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے میری پناہ میں آ جایا کرو، استعاذہ پڑھ لیا کرو، تو اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے قرآن کی وہ ہے بسم اللہ، بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے ہمیں ان دونوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ اگلی 3 آیات جو ہماری وہ ہے الذی علم بالقلم، اور اس کا ترجمہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ اگر ہم شروع سے ترجمہ پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ، خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا،
कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। अर्रआहु इस्तग़ना, इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज देखता है। ठीक है, तो ये हमारा तर्जुमा हो गया। तर्जुमा जब आप पढ़ेंगे याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपके सीने में उतरेगा। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। पहले पहली आयत से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा, रा मोटी होगी, हमज़ा बारी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, सांस आवाज़ तोड़ेंगे। ठीक है, ख़लक़ल इंसान, इंसान मिन अलक़, अलक़, सांस आवाज़ तोड़ेंगे। इक़रा व रब्बुकल अकरम, सांस आवाज़ तोड़ेंगे। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा आयत नंबर 4। तरीक़ाकार वही है कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरे बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, मद असली है, लाम को जमाव देंगे, हमज़तुल वसल पे ज़बर डालेंगे। ठीक है, और ये लाम शमसिया है, जमाव देनी है। और ज़ी जो है मद तबीई है। अल्लमा, आ का ज़बर के लिए जबड़ा खुलेगा, लाम मुशद्दद है, उसका जमाव देंगे। और मैं के लिए भी जबड़ा ऊपर खुलेगा, और जितनी भी फतहा है यानी ज़बर है जहाँ भी आएगी उसके लिए जबड़ा खुलेगा। ठीक है, बी बिल क़लम, बिल क़लम नहीं पढ़ेंगे, बी है। ठीक है, और हमज़तुल वसल ड्रॉप हो जाएगा। बिल क़लम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, और मीम को टाइम देंगे। बिल क़लम, एक काउंट के लिए। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, 3 दफ़ा हो गया। अब 3 दफ़ा ज़बानी। सही नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? टेढ़ा तो नहीं हो रहा? इसके पेजेस थोड़े क्योंकि काफ़ी मेरा पुराना है तो निकल गए थे, मैंने ख़ुद से जोड़े हैं, तो थोड़े मेरे ख्याल है आगे पीछे हो गए हैं। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, हर मखरज पे अलग अलग जाना है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, तीसरी दफ़ा ज़बानी। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अब 3 दफ़ा दोबारा देख के। अल्लज़ी आइन किसी का वाज़े नहीं है, मुश्किल से निकल रहा है। ज़बान की जड़ नीचे रखें, मिडल थ्रोट पे जाएं, वसतुल हल्क़ पर, और यानी 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 यानी, तेज़ी से यानी यानी, नअबुदु 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 नअबुदु, ये है प्रैक्टिस। आइन आपका बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, अल्लम अल्लम बिल क़लम। अच्छा, लाम को अल्लम करके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जमाव नहीं देना, जस्ट हमने 1 काउंट के। जमाव कैसा होगा ये देखिए, जमाव देने का देखिए, अल्लम अल्लम। ठीक है, अल्ला अल्ला ला अल्ला 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 अल्ला, ये जमाव है। ठीक है, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, बा बारीक, क़ा मोटी है, लाम बारीक है, इसमें तवस्सुत है। बिल बिल, इसे वाज़े करेंगे, आवाज़ थोड़ी सी चलेगी। क़लम, क़ लम। ठीक है, अल्लज़ी अल्लम, म बारीक, आइन भी बारीक, लाम मीम भी। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम,
الذی علم بالقلم. پہلی آیت پہ آئیں گے, ٹھیک ہے, واپس وہاں سے پڑھیں گے تاکہ ربط کے ساتھ پڑھیں اور ہمارا حفظ جو ہے وہ پکا ہو جائے. اور نمازوں میں اسے دہرانا ہے, ابھی عشاء کی نماز ہوگی اس میں دہرائیے گا بہت اچھے سے اور بالکل مضبوط زبردست ہو جائے گا آپ کا. اقو اقو اقرؤ رو. اچھا ہاں اس کے ساتھ ایڈ نہیں کرنا, اس کو ساکن کریں گے, حمزہ ساکن کو ساکن ہے جھٹکا دیں گے, ٹھیک ہے. مسلز آپس میں جو ہوتے ہیں نا یوں جڑ جاتے ہیں. رو رو رو. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. ہم سوازے کہہ رہے اکرم رم. الذي علم بالقلم. اب یہ آیت ہے, ٹھیک. علم الانسان ما لم يعلم. اچھا عین باریک جمع لام کا اسی طرح کا, ٹھیک ہے. جماؤں کا مطلب ہوتا ہے عرب میں حرم میں اور جو وہ ہے مسجد نبوی میں جو سکھایا جاتا ہے کہ یوں سٹک آپ نے گاڑی زمین میں, جب بوڑھا ہوتا ہے وہ کیسے اڑتا ہے, زمین میں سٹک گاڑتا ہے, پھر اس کا یوں اس کو اسٹریٹ گاڑ کے اس کے سہارے سے اٹھتا ہے, اسے جماؤ کہتے ہیں, اتنی سی دیر کا بس, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اخفا کریں گے انسان. اچھا اخفا کا طریقہ یہ ہے کہ سین کا جو مخرج ہے اس کے مخرج کے قریب جائیں گے غنہ کرتے ہوئے, لیکن اس کو ٹچ نہیں کریں گے. جب کاملہ گریڈ کا غنہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2 کاؤنٹس کا, تو اس کے بعد پھر ہم نے جو سین ہے اس کو ادا کرنا ہے, ٹچ کرنا ہے اس کے مخرج کو, ٹھیک ہے. اور پھر کیونکہ یہ سین کو الف صغیرہ جو ہے یہ کھینچ رہی کھڑی حرکت 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کی طرف سین, تو سے کو واضح کریں گے اور نہ کو بھی کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی, جبڑا کھولے گا, پھر میں مد اصلی ہے 2 کاؤنٹ اسے کھینچا جائے گا, پھر لم یا لم اور عین کا توسط واضح کریں گے. یہاں میم کا اظہار ہے آخر میں, اس کو بھی توسط بھی اس میں, تو اسے واضح کریں گے, ٹھیک ہے. علم الانسان ما لم يعلم. ایک دفعہ ہو گیا. علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. تین دفعہ زبانی. علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. اب ہم 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. علم الانسان ما لم يعلم. يعني علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اچھا اب ہو گیا ہمارا یہ کمپلیٹ. اب واپس پہلی آیت پہ جائیں گے. اقرأ
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق 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 اقرأ وربك الأكرم رم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اگلی آیت نمبر 6. یہاں مد منفصل جائز بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا جو لفظ ہے وہ حرف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں ہمارے پاس نون مشدد یعنی حرف غنہ مشدد ہے، اکمل گریڈ کا غنہ ہوگا. یہاں پر 2 کاؤنٹ اور 2 سے 2.5 3 تک آواز اس کی چلی جاتی ہے، آواز سے ظاہر کریں گے. پھر الانسان، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں حرف قمریہ ہے، یہ لام قمریہ کہلاتا ہے، اور یہ قمری حرف حمزہ ہے، اس نے کیا کیا اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کر دیا ہے، اسی وجہ سے ال کر کے پڑھا جائے گا، اور لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے، لام قمریہ ہے اور یہ حرف قمری حرف حمزہ. پہ انسان آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اخفا ہو رہا ہے، اور سین کو 2 کاؤنٹ کے لیے الف صغیرہ کھینچ رہی ہے، فتحہ کی آواز کو سین کی 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. نا کے لیے بھی جبڑا کھلے گا، ٹھیک ہے. پھر یا تو موٹا پڑھیں گے، یا تو ٹھیک ہے، قلقلہ موٹا ہوگا تو کے اندر، اس میں اطباق ہے، زبان لپٹ جائے گی تالو سے. غو کو ہم وقف کر رہے ہیں تو 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، ٹھیک ہے. الف مقصورہ جو ہے غین کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچے گی، موٹا ہوگا، یہ پہلے درجے کی تفخیم آ جائے گی یہاں پہ. اچھا اس کو یا تو یہاں سٹاپ کریں پڑھنا کے انداز، ہرگز نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تو آپ خالی 2 کاؤنٹ بھی سے کھینچ سکتے ہیں، کلا، ٹھیک ہے. اور پھر آگے ان الانسان لیطغی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور روانی میں آپ اسے مد منفصل جائز بھی بنا سکتے ہیں. جب آپ نے یہاں پہ سٹاپ کر دیا 2 کاؤنٹ کے لیے تو مد منفصل جائز ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے یہاں مد پہ سٹاپ کیا اور پھر سانس آواز توڑی تھی، اور جو حمزہ قطع ہے اسے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا پھر، ٹھیک ہے. کلا ان الانسان لیطغی. اچھا تو غین سے بھی زیادہ موٹا ہے، اس میں اطباق ہے، اس میں صرف استعالہ ہے، تو اس کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہو گیا. کلا ان الانسان لیطغی. 2 دفعہ ہو گیا. کلا ان الانسان لیطغی. یطغی. کلا ان الانسان لیطغی. 3 دفعہ ہو گیا، اب 3 دفعہ زبانی. کلا ان الانسان لیطغی. کلا ان الانسان لیطغی. کلا ان الانسان لیطغی. اب 3 دفعہ دیکھ کے. کلا ان الانسان لیطغی.
کلا ان الانسان لیطغی کلا ان الانسان لیطغی یطغی لا یطغی لا یطغی لا یطغی. اس میں قلقلہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں اطباق ہے اور شدہ بھی ہے طا کے اندر، تو اس کو قلقلہ ختم کرنے کے اس کا شدہ ختم کرنے کے لیے، شدہ کسے کہتے ہیں کہ جب اس مخرج کو طا کے مخرج کو جاتے ہیں تو اس کی آواز سختی ادا کرنے کے لیے، تو اس کی آواز سختی اور قوت کے ساتھ جا کے ٹھہر جاتی، بند ہو جاتی. لا یک. اب اس آواز کو کیونکہ ختم کرنے کے لیے قلقلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شدہ ختم کرنے کے لیے. لا یطغی لا یطغی لا یطغی کلا ان الانسان لیطغی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا 9 ٹائمز. اب واپس جائیں گے پہلی آیت سے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آج یہ آیت نمبر 7 بھی کرا دوں، چھوٹی سی آیت ہے. ٹھیک ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق 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 لا باریک اللہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. علق. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى لا يطغى لا يطغى لا یطغی لا یطغی. اچھا نیکسٹ آیت الرا. اچھا یہ نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں نون پر پہلے ساکن کا نشان ہے، پھر را پہ زبر تھی تو وہ اس کے اندر مرج ہو گیا، تو یہاں ادغام تام بلا غنہ ہو گیا. نون کی پوری آواز را کے اندر چلی گئی، نون امٹ ہو گیا، پڑھا نہیں جا رہا، را مشدد 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے. آگے ہمارے پاس حمزہ اور الف نظر آ رہی ہے، یعنی یہ الف جو ہے مد لیٹر، یہ جو ہے الف ممدودہ حمزہ کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی مد لیٹر حمزہ کی آواز کو کھینچے گا وہاں مد بدل بنے گی اور 2 کاؤنٹ سے کھینچا جائے گا. ہا پہ پیش ہے، کمپلیٹ رولنگ کریں گے، ہا کا مخرج پکڑ کے اس کو پیش دیں گے اور ضمہ دیں گے. ہو ہے ہو ہے ہو. ٹھیک ہے. استغنا استغنا. ٹھیک ہے. اس جب بھی حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پر ہمارے پاس زبر یا زیر آئے گی تو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گی. یہ ورب ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. استغ تغ ت باری غین موٹے تغ رخاوہ شو کریں گے، غین کے اندر آواز چلے گی. نہ کو ہم یہاں سٹاپ کریں تو صرف 2 کاؤنٹ اس کی آواز مد اصلی بنے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اگر روانی کریں گے تو پھر ہمارے پاس مد منفصل جائز بنے گا. آگے ہمارے پاس اگر روانی کر رہے ہیں تو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچ کے تو ہم زیادہ کریں گے. ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہاں وقف کریں گے. ٹھیک ہے، سانس آواز ہم نے توڑ دینی ہے. یہ آیات نیکسٹ ٹائم ہم پھر پڑھیں گے. را مخفم ہوگی. مشدد را جب بھی زبر یا پیش کے ساتھ آئے گی موٹی پڑھی جائے گی. مشدد را جب زیر کے ساتھ یعنی کسروں کے ساتھ پڑھی جائے گی باریک پڑھی جائے گی. یہاں مخفم ہے، موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. استغنى تغنى استغنى. ٹھیک ہے، 2 دفعہ ہو گیا. استغنى جڑ اٹھائیں گے تو موٹا ہوگا.
اچھا اگر آپ نیچے وہاں ہونٹ استعمال کریں گے تو آواز کچھ ایسی ہوگی ار ار ار، تو یہ غلط ہے. نچلا ہونٹ آپ نے موٹے لیٹرز میں بالکل بھی نہیں استعمال کرنا اور اس میں بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. استغنى. میرے ساتھ پریکٹس کریں. حمزہ کی آواز کو آپ نے اقصی الحلق سے نکالنا اے ساؤنڈ کے ساتھ، اور مت کھینچے تو دونوں کی آوازیں الگ الگ آنی چاہیے. استغنى. ہو ہے ہو استغنى. 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 تا باری غین موٹی ہے، ٹھیک. تغنى. استغنى. ہر لیٹر پہ الگ جائیں گے مخرج سے، ہر لیٹر کا الگ جہاں پہ مخرج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو مولڈ رکھا ہے اس مولڈ سے ہمیں اسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم حرام غلطی سے بچ جائیں، معنی نہ بدلیں. موٹا پتلے ہونے سے معنی نہیں بدلتے، جب آپ اس لیٹر کو چینج کر دیتے ہیں کسی اور لیٹر کے ساتھ تو معنی بدل جاتے ہیں. استغنى. استغنى. یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. ایک دفعے سے پورا پڑھ لیتے ہیں. اقرأ. اے باریک ہے، را موٹی ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. رم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. رآه استغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.